الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے اشرف حضرت انبیاء کرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہیں کہ ہر کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتا ہے، یہاں تک انگریز کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو۔ میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کہاں جو بیان کی جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے قرآن آپ کی سیرت و اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی گدھوں سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے اترے، کپڑے دھوئے سکھائے اور سب آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی، لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ اس دشمن نے کہا بتا محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور کہا یہ بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل کرنے جا رہا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیسے اخلاق پیش کیے۔ چنانچہ مؤرخین نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو جسرینہ تعمیر کیا کیونکہ اس کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی۔ عمارت کی تعمیر میں سب شریک رہے مگر جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اختلاف سخت ہوتا گیا۔ 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے اور ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پائے۔ بالآخر ابو امیہ بن جعفر جو سب سے بڑی عمر والا اور جہادیدہ تھا اس نے مشورہ دیا کہ کسی کو حکم نہ کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس کی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ جو شخص سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ اگلے روز سب سے پہلے آنے والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے دروازہ پر بیعت یہ نعرے لگا دیے یہ امیر ہیں ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست اور جرگی سے ایک تدبیر کی، ایک چادر بچھائے، اس کے بعد اپنے دستے مبارک سے پتھر چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا اس کو اٹھا کر لے چلو۔ وہ پتھر اس جگہ تک لے جائے گیا
جس جگہ اس کو نصب کرنا تھا اس طرح وہ جھگڑا ختم ہوا، ورنہ قریش مکہ معمولی بات پر صحابہ ستم کیا کرتے تھے اور یہ ایک بڑا کام تھا۔ میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو مٹایا۔ اگر آج بھی کوئی شخص اس قوم کا قائد بنتا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کو مطالعہ کر کے اس کو عملی جواب پہنائے۔ انشاءاللہ یہ ظلم و زیادتی، یہ خون و خرابہ، یہ دنگا و فساد، یہ جوڑ و ظلم جو آج دیکھنے کو آ رہا ہے وہ خود مٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے اور دنیا کے تمام انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ